چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال و کذاب ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد ان سے واقف ہوں گے۔ تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ میں اس شخص کی عزت نہیں کرتا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرے۔ جو شخص جھوٹا اور کذاب ہو، لعنتی ہو، جو اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنے، جو اپنے جھوٹ کی وجہ سے دھن دولت کمائے، ایسی کمائی کو حرام کی کمائی اور حرام کام کرنے والے کو حرامی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد قاسم ہے۔ پچھلے 27 سالوں سے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خوابوں میں آ رہے ہیں۔ اب تک اللہ تعالیٰ میرے خوابوں میں 500 سے زائد مرتبہ آ چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 280 سے زائد مرتبہ ملاقات کر چکا ہوں۔ 2014 میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خوابوں کو لوگوں سے بیان کروں۔ تب میں نے اپنے خوابوں کو اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے خوابوں میں دی گئی بشارتوں کو ای میل کے ذریعے سے پاکستان آرمی، حکومتی ویب سائٹس، پاکستان کی سرکردہ شخصیات اور مختلف اسلامی سرکاری ویب سائٹس پہ شیئر کیے، مگر کسی نے ان پہ توجہ نہ دی، اس لیے میں نے اپنے خوابوں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ پھر ہم دجال سے بہت بڑی جنگ کرتے ہیں۔ اللہ کا نور میری شہادت کی انگلی پہ ظاہر ہوتا ہے اور میں دجال کو اللہ کے نور سے مشغول کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی دجالی طاقتیں مسلمانوں کی فوج پہ استعمال نہ کر سکے۔ مسلمانوں کی فوج دجال کی فوج سے لڑائی کرتی ہے اور میں دجال سے لڑائی کرتا ہوں۔ قاسم، کبھی تو دجال سے مقابلہ کرتا ہے، کبھی خدا کا نور تیری انگلی میں ظاہر ہوتا ہے، تو کبھی چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بشارتیں دیتا ہے تو کبھی دجالی طاقتوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور احادیث میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔ مجھے صرف اتنا بتا قاسم کہ تم زندہ رہو گے دجال کی آمد تک؟ کیا تم اپنی زندگی اور موت کے خود مالک ہو؟ کیا رحمانی خوابوں کو فحاشہ فلموں کی ایڈیٹنگ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے؟ تم یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو اور تم بالکل جھوٹے انسان ہو، اور یہ سب سکرپٹڈ، اور ضرور تم یہودی اور قادیانی لابی کا حصہ ہو۔ میں قرآن اور احادیث کی روشنی سے ثابت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم ایک گندے قطرے کی پیداش ہو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ تیرے جیسے پلید اور ناپاک شخص کو شیطان تمہارے گندے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے اور حق کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ قاسم، اب بھی تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے پاس رحمت کی کمی نہیں ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے، کہیں گے کہ ہائے خرابی، ہائے خرابی، ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا
اور نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیفہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کی جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ دین اسلام کی مذاق بنانے والے ایسے ہی لاندی اور بے ایمان لوگ دنیا میں بہت ہیں اور بہت آئے ہیں، اور بہت سے عبرت کا نشان بنے ہیں۔ فرعون، نمرود، ابو جہل، یزید، مرزا قادیانی، سلمان تاثیر اور اب قاسم خوابوں والا ان کے ماننے اور ان کو سپورٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں اور جہنمی کتے ہیں، اور ذلت کے عذاب کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو نہ ختم ہونے والا عذاب ذلت سے دوچار کرے گا، اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہوں کی جلدی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن پوری سزا دے گا۔ اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سورہ انشقاق۔ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ سورہ الاحزاب۔ اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا۔ جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان اٹھایا انہوں نے کفر کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر رہا ہے اور تو ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو بے شک دار اسلام سے خارج ہے۔ جھوٹ کی نحوست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ سچ کا انعام اور جھوٹ کا انجام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کا اہتمام کرو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور نیکی کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ ہے اور برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا خواہش مند رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں میری مدد کریں، میرے لیے نہیں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تاکہ لوگ جو قاسم کو فالو کر رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی جن کو سمجھ نہیں ہے، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے ان کو پتہ چلے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی قاسم کا ذکر نہیں کیا، کہیں بھی اس کی رحمانی کی خوابوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات بتا دیے ہیں اور اس میں قاسم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ دعا میں